السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 166۔ قابل احترام صدر جلسہ و معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام عشق الہی کی روشنی میں۔ سامعین کرام، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ایسا عشق اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس کا پورا نقشہ کھینچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ عشق الہی کا ٹھانٹے مارتا سمندر جو انبیاء کرام کے دل میں موزن ہوتا ہے، اسے کوئی قلم صفحہ قرطاس پر کیسے اتار سکتا ہے؟ ان کی ہر حرکت و سکون، ان کی ہر نشست و برخاست اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ ان کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق میں سرشار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی ہستی کا خیال ہمیشہ غالب رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی کے اس درجے کمال کو پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریوں کی جو مٹھی تو نے کفار کی طرف چلائی وہ تو نے نہیں چلائی، اللہ نے چلائی۔ ارشاد ربانی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا کو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس حکم الہی کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و رضا کے حصول کی خاطر حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اتباع و پیروی کی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنا محبوب و مقرب بندہ بنا کر مسیح موعود و امام مہدی کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی محبت کی گواہی دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرماتا ہے، یا احمد بارک اللہ فیکا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی، انت مرادی و معی، حب اللہ خلیل اللہ اسد اللہ، انت منی بمنزلۃ لا یعلمها الخلق۔ اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ تو میری جناب میں بڑے رتبے اور مرتبے والا ہے، تجھ کو میں نے اپنے لیے چن لیا ہے، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، تو
تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست اور اللہ کا شیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے احمد، میری نظر میں تیرا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا اسے نہیں جانتی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں، جو شخص میرے پاس آئے گا اور مجھے قبول کرے گا وہ نئے سرے اس خدا کو دیکھ لے گا۔ نزول المسیح۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے دنیا کو زندہ خدا کا چہرہ دکھایا اور زندہ خدا سے ملایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ القاب عطا فرمائے، مظہر الحی و مظہر الحق، زندہ خدا کا مظہر اور سچے خدا کا مظہر۔ سامعین کرام، آج اسلام کے تمام فرقے اور تمام مذاہب ایک ایسے خدا کا تصور رکھتے ہیں جو سن تو سکتا ہے مگر بولتا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وحی و الہام کے ذریعے اپنی تجلی ظاہر نہیں کر سکتا، اپنی چہرہ نمائی نہیں کر سکتا ہے۔ اب وحی و الہام کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ بن دیکھے کس طرح کسی مہ رخ پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل۔ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی، حسن و جمال یار کے آثار ہی سہی۔ پس اگر آج کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی سچی محبت و قربت اور اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائیدات و معجزات اور تازہ نشانات اور زندہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، تو صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وابستہ ہو کر، آپ کی بیعت میں آ کر اور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر ہی دیکھ سکتا ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کلکتہ کا ایک دہریہ مجسٹریٹ قادیان آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، کیا آپ مجھے خدا دکھا دیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہستی باری تعالیٰ پر تقریر فرمائی اور سامعین پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اس مجسٹریٹ نے جلدی سے یکا منگوایا اور سوار ہو گیا۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجسٹریٹ سے فرمایا، آپ ایسی جلدی کیوں جاتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں احمدی ہونے کی تیاری کر کے نہیں آیا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر رات کو میں یہاں رہا تو صبح ہی مجھے احمدی ہونا پڑے گا۔ مجھے خدا پر ایسا یقین آ گیا ہے کہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ میرے بیوی اور بچے ہیں، ان سے مشورہ کر لوں، اگر وہ متفق ہوئے تو پھر آؤں گا۔ اصحاب احمد جل چہرم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام احمدیہ، آج محمد مصطفیٰ، اسلام احمد کی جے، اسلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر۔ وہ خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ سامعین کرام، خدا کے انبیاء و رسل اللہ تعالیٰ کی خاص نگہداشت میں پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اپنی محبت ان کے اندر ودیعت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے الہاماً فرماتا ہے، نفخت فیک من لدنی روح الصدق والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی کزرع اخرج شطأہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے احمد، میں نے تجھ میں سچائی کی روح پھونک دی اور اپنی محبت تیرے اندر ودیعت کر دی، اور تو نے میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی، سو تو اس بیج کی طرح ہے جس نے اپنا سبزہ نکالا اور پھر موٹا ہو گیا اور یہاں تک کہ اپنے ساقوں پر قائم ہو گیا۔ تذکرہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں،
خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا ہے اور ہوتا ہے وہ میری روحانی والدہ ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ اس نے مجھے ایک وجود بخشا ہے جو پہلے نہ تھا، اور ایک روح عطا کی ہے جو پہلے نہ تھی۔ میں نے ایک بچے کی طرح اس کی گود میں پرورش پائی، اور اس نے مجھے ہر ایک ٹھوکر سے سنبھالا اور ہر ایک گرنے کی جگہ سے بچا لیا۔ وہ کلام ایک شمع کی طرح میرے آگے آگے چلا یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ نزول المسیح نیز فرمایا، اے میرے خدا، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، اس لیے میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ ماں کے دیکھنے سے۔ تریاق القلوب۔ ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی اور حفاظت میں گزری۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر نہایت چھوٹی تھی تو اس وقت آپ اپنی ہمسن لڑکی سے فرمایا کرتے تھے کہ نامرادے دعا کر خدا میرے نماز نصیب کرے۔ یہ فقرہ بظاہر نہایت مختصر ہے، مگر اس سے عشق الہی کی ان لہروں کا پتہ چلتا ہے جو ما فوق العادت رنگ میں بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کے وجود میں نازل ہو رہی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے انہی فطری رجحانات کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا، المسجد مکانی والصالحون اخوانی وذکر اللہ مالی وخلق اللہ عیالی۔ اوائل ہی سے مسجد میرا مکان، صالحین میرے بھائی، اور یاد الہی میری دولت، اور مخلوق خدا میرا عیال اور خاندان ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اکثر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو مسیح تڑ کہا کرتے تھے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جب آپ مولوی غلام رسول صاحب قلعہ میاں سنگھ والے سے ملنے گئے، جو ایک صاحب کرامت ولی اللہ تھے، تو اس بزرگ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھ کر آپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا نبوت کے قابل ہے۔ تاریخ احمدیہ جلد اول۔ سامعین کرام، یہ تھا وہ نور نبوت اور عشق الہی کا نور جو بچپن سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رخ انور سے جھلکتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی بہت خواہش تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوئی دنیاوی نوکری کر لیں تاکہ زندگی آرام سے گزرے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی۔ چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو جواب دیا کہ میری نوکری کی فکر نہ کریں، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں، یعنی میں خدا کا نوکر ہو گیا ہوں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ گھر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد رکھتے، اور پنجگانہ نماز کے علاوہ اشراق اور تہجد کے نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ روزنامہ الفضل۔ ایک اور روایت ہے کہ سیالکوٹ میں قیام کے دوران کچہری سے واپس آ کر دروازہ بند کر کے قرآن شریف پڑھتے رہتے، بعض وقت سجدہ میں گر جاتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے اور یہاں تک روتے کہ زمین تر ہو جاتی۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ سنت اہل بیت رسالت کی اتباع میں مسلسل 8-9 ماہ تک روزے رکھے، اور آہستہ آہستہ خوراک کو اس قدر کم کر دیا کہ دن رات میں صرف چند تولہ خوراک رہ گئی۔ ان روزوں کی برکت سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی محبت و قربت کے بے شمار عجائبات لطیف مکاشفات کے رنگ میں کھلے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقے کے اولیاء امت میں گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں حسنین و علی رضی اللہ عنہم و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی
بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش و دلستاں طور پر نظر آتے تھے جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، میرے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا، اور دوسرا وہ نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا، اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی، کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں۔ کتاب البریہ۔ سامعین کرام، عشق الہی کا ایک اور کشف سنیے، بہت طویل و تفصیلی کشف ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں نماز فجر پڑھ کر اس کے ساتھ والے حجرہ میں ایک چارپائی پر جو وہاں بچھی رہتی تھی جا لیٹے۔ میں پاؤں دبانے بیٹھ گیا۔ میں دباتے دباتے حضرت صاحب کی پنڈلی پر آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے پاؤں پر ٹخنے کے نیچے سرخی کا ایک قطرہ پڑا تھا۔ میں نے اسے انگلی لگا کر دیکھا کہ کیا ہے۔ اس پر وہ قطرہ ٹخنے پر بھی پھیل گیا اور میری انگلی پر بھی لگ گیا، اور پھر میں دباتا دباتا پسلیوں کے پاس پہنچا، اور وہاں میں نے اسی سرخی کا ایک بڑا قطرہ کرتے پر دیکھا۔ اس کو میں نے ٹٹولا تو وہ بھی گیلا تھا۔ اس وقت مجھے حیرانی سی ہوئی کہ یہ سرخی کہاں سے آ گئی ہے۔ چھت میں ارد گرد میں نے اس کو خوب تلاش کی، مگر خارج میں مجھے اس کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے گری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اٹھ گئے اور میرے پوچھنے پر فرمایا، جس وقت تم حجرہ میں ہمارے پاؤں دبا رہے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور مصفح مکان ہے، اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک شخص حاکم کی صورت میں بیٹھا ہے۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ احکم الحاکمین یعنی رب العالمین ہیں، اور میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے حاکم کا کوئی سر رشتہ دار یعنی ہیڈ کلرک ہوتا ہے۔ میں نے کچھ احکام قضاء و قدر کے متعلق لکھے ہیں اور ان پر دستخط کرانے کی غرض سے ان کے پاس لے چلا ہوں۔ جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے نہایت شفقت سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اس وقت میری ایسی حالت ہو گئی کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بچھڑا ہوا سال ہر سال کے بعد ملتا ہے اور قدرتاً اس کا دل بھر آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ احکام جو لکھے تھے دستخط کرانے کی غرض سے پیش کیے۔ انہوں نے قلم سرخی کی دوات میں جو پاس پڑی تھی ڈبویا اور میری طرف جھاڑ کر دستخط کر دیے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ سرخی ہے جو اس قلم سے نکلی ہے۔ پھر فرمایا، دیکھو کوئی قطرہ تمہارے اوپر بھی گرا۔ حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کرتے کو ادھر ادھر سے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور میرے پر تو کوئی نہیں گرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ٹوپی پر دیکھو۔ میں نے ٹوپی اتار کر دیکھی تو اس پر بھی ایک قطرہ پڑا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کرتا تبرکاً مجھے دے دیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ کرتا میں اس واسطے نہیں دیتا کہ میرے اور تیرے مرنے کے بعد اس سے شرک پھیلے گا، اس کی لوگ پوجا کریں گے، اس کو لوگ زیارت بنا لیں گے۔ حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضور علیہ السلام نے یہ کرتا اس شرط کے ساتھ ان کو عنایت فرمایا کہ ان کے مرنے پر ان کے کفن کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وصیت کے مطابق یہ بابرکت کرتا حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کے کفن کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اس کشف میں جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے،
وہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غیرت توحید اور شرک کی مذمت و اجتناب کا مثالی نمونہ بھی نظر آتا ہے۔ مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے، وہی جنت وہی دارالامان ہے، بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے، محبت کا یک دریا رواں ہے۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ سامعین کرام، اس حدیث قدسی کے عین مطابق محبوب سبحانی عاشق ربانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فنا فی اللہ ہونے کے بارے میں ایک کشف سنیے۔ آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حالت کشف میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے اور میرے جسم پر مستولی ہو کر یعنی قابو پا کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا ہے، یعنی پوشیدہ کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا کہ میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی اور اس کی الوہیت مجھ میں موزن ہے۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ ہی میری کوئی تمنا ہی باقی رہی۔ میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ میں غالب ہوئی، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ اس حالت میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ الوہیت میرے رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھویا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں۔ اب کوئی شریک اور مناظر روک کرنے والا نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور علم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت و سکون سب اسی کا ہو گیا۔ تذکرہ: دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرش رب العالمین قرب اتنا بڑھ گیا جس سے ہے اترا مجھ میں یار۔ لوگ کچھ باتیں کریں، میری تو باتیں اور ہیں، میں فدائے یار ہوں، گوتے کھینچے 100,000۔ ہوا مجھ پر وہ ظاہر میرا ہادی، فسبحان الذی اخزى العادی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔
خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے، تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ کشتی نوح۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو خدا کے نشان سے متقی ثابت ہو۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، مگر خدا سے پیار وہ کرتا ہے جس کا پیار آسمانی گواہی سے ثابت ہو۔ کشتی نوح۔ نیز فرمایا یاد رہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لیے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہے، بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں، کیونکہ استجابت دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جناب الہی میں قدر اور عزت ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہزارہا میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، اگر میں سب کو لکھوں تو ایک بڑی کتاب ہو جاوے۔ حقیقت الوحی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب و معشوق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی محبت کی گواہی دیتے ہوئے آپ علیہ السلام کی صداقت کے لیے بے شمار نشانات اور قبولیت دعا کے معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فرداً فرداً شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدے کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدے کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من اراد اہانتک کے میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمات دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماریوں نے شفا پائی اور ان کی شفا کی پہلے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث ارضی یا سماوی ظاہر کیے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1 لاکھ کے قریب تھے، اور جیسے غلام فرید صاحب چاچڑا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے، اور بعض نے اس وجہ سے بیعت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موعود ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اکابر نے میری پیدائش یا بلوغ سے پہلے میرا نام لے کر میرے مسیح موعود ہونے کی خبر دی، جیسے نعمت اللہ ولی اور میاں گلاب شاہ ساکن جماپور لدھیانہ۔ حقیقت الوحی۔ سامعین کرام، یہ جلسہ سالانہ بھی اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اس کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گمنامی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خوشخبری عطا فرمائی تھی، یاتیک من کل فج عمیق ویاتون من کل فج عمیق، دور دور سے تیرے پاس ہدیے اور تحائف آئیں گے، اور دور دراز علاقوں سے لوگ اس کثرت سے تیری طرف آئیں گے کہ جن راہوں پر وہ چلیں گے وہ عمیق ہو جائیں گی، ان راستوں پر گڑھے پڑ جائیں گے۔ سامعین کرام، ہندوستان کے طول و عرض سے اور مختلف ممالک کے دور دراز علاقوں سے شمع احمدیت کے پروانے
جلسہ سالانہ قادیان میں جمع ہو کر اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک نشان بن جاتے ہیں۔ اے شاملین جلسہ سالانہ، اے شاملین جلسہ سالانہ، آپ سب کو یہ جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو۔ آپ سب اللہ تعالیٰ کے نشان کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز آپ سب کو مبارک کرے۔ آپ سب کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ میں تھا غریب و بے کس و گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ زمین قادیاں محترم ہے، حضور خلق سے عرض حرم ہے۔ محمدیہ پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے۔ جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالعلوم، جماعت احمدیہ عالمگیر، سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کی آغوش میں آنے والے صحابہ آپ کے فیضان سے سیراب ہو کر باخدا انسان بن گئے اور خدا کی بارگاہ میں محبت اور قربت کا اعلیٰ مقام پایا، اور آپ کی قوت قدسیہ کی بدولت ان اصحاب کو لقائے الہی و دیدار الہی نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان اصحاب مسیح موعود سے پیار کا سلوک فرماتے ہوئے اپنے الہام و کشوف کے دروازے کھول دیے اور قبولیت دعا کے معجزات و نشانات ظاہر فرمائے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ قادیان سے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ راستے میں دریائے چناب پار کرنا تھا۔ آپ ایک کشتی پر سوار ہو گئے، اس میں ایک بہت بڑی بارات بھی سوار تھی اور بہت سے مسافر و مویشی بھی سوار تھے۔ جب کشتی دریا کے نصف کے قریب پہنچی، دریا کے درمیان میں پہنچی، تو سورج بھی بالکل قریب الغروب تھا کہ آندھی چلنی شروع ہو گئی اور آنن فانن تیز ہو گئی۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور کچھ پانی بھی اس میں داخل ہونے لگا۔ اس وقت ملاحوں نے حسرت ناک الفاظ سے سب کشتی والوں کو سنا دیا کہ یہ کشتی اب غرق ہونے والی ہے، اس بے بسی کے عالم میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہر ایک کشتی والا خدا کی تقدیر کے حوالے ہے۔ ملاحوں کا یہ کہنا تھا کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور رونے اور چیخنے چلانے کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہونے لگیں۔ جب بالکل بے بسی کا عالم ہو گیا اور سب نے محسوس کر لیا کہ موت کشتی والوں کے سر پر منڈلا رہی ہے، تو حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب تھیں جو میں قادیان مقدس سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس وقت میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی کتب مقدسہ کو ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اپنے پیارے مسیح اور اپنے پیارے اور مقدس مسیح کے منہ کی برکت کے طفیل اور آپ کی ان کتب مقدسہ کی طفیل اس آندھی کو جلد از جلد ٹھہرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس سے بہتر بڑھ کر کون جانتا ہے کہ ابھی میں نے 1 یا 2 مرتبہ ہی ان دعائیہ کلمات کو دہرایا ہوگا۔ ادھر ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی تو ادھر آندھی جو قوت کے ساتھ تیزی دکھاتے ہوئے موت کو دعوت دے رہی تھی، فوراً بند کر دی گئی۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہوا کہ آندھی کا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے یکدم اور فوراً بند ہو جانا حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی روحانی برکات اور اعجازی نجات کا نشان ہے۔ الفرقان۔ سامعین کرام، اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے 5ویں جانشین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کر رہا ہے اور اپنی تجلی ظاہر فرما رہا ہے، اور اپنے وعدے کے موافق انی معک یا مسرور، اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں، تائید و نصرت کے نظارے دکھا رہا ہے، اور پیارے امام کے حق میں قبولیت دعا کے زندہ نشان ظاہر فرما رہا ہے۔ حضور انور کی قبولیت دعا کا ایک زندہ اور ناقابل فراموش واقعہ پیش کرتا ہوں۔ 4 مئی 2008
جمعرات کا دن تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے فارس ممالک کے دورے کے دوران ناندی فجی میں تھے۔ رات قریباً 2:30 بجے کا وقت تھا کہ ربوہ، لندن اور دنیا کے مختلف ممالک سے فون آنے شروع ہو گئے کہ اس وقت ٹی وی پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک بہت بڑا سونامی طوفان فجی کے ساتھ والے جزائر ٹونگا میں آیا ہے، اور یہ طوفان طاقت کے لحاظ سے انڈونیشیا والے سونامی سے بہت بڑا ہے، جس نے لاکھوں خواہ لوگوں کو غرق کر دیا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ جب ٹی وی آن کیا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ سونامی مسلسل اپنی شدت اور طاقت میں بڑھ رہا ہے اور صبح کے وقت ناندی فجی کا سارا علاقہ غرق کر دے گا۔ صبح 4:30 بجے جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو حضور انور کی خدمت میں اس طوفان کے بارے میں رپورٹ پیش ہوئی، اور جو پیغامات خیریت دریافت کرنے کے لیے فون پر موصول ہو رہے تھے ان کے متعلق بتایا گیا۔ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بڑے لمبے سجدے کیے اور خدا کے حضور مناجات کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مسیح کے خلیفہ نے احباب جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز واپس تشریف لے آئے۔ واپس آ کر جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا زور ٹوٹ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت ختم ہو رہی ہے۔ پھر قریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ خبریں آ گئیں کہ اس طوفان کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ بس اس دنیا نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ سونامی جس نے اگلے چند گھنٹوں میں لاکھوں خواہ لوگوں کو غرق کرتے ہوئے سارا علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا، خلیفہ وقت کی دعا سے چند گھنٹوں میں خود اس کا وجود مٹ گیا۔ اس روز فجی کے اخبارات نے یہ خبریں لگائیں کہ سونامی کا ٹل جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ معجزہ خلیفہ وقت کی دعا سے رونما ہوا۔ بس آج جماعت احمدیہ کی ترقیات خلافت احمدیہ سے وابستہ ہیں، اور وہاں دنیا کی بقا بھی خلافت احمدیہ سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم، آج مسیح موعود کے خلیفہ کی تائید میں ایک اور زبان بولتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ خلیفۃ المسیح کے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ کو چلتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں نے بزبان حال یہ گواہی دی ہے کہ اس مبارک وجود کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور یہ خدا سے تائید یافتہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ بس آج ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر روز اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے آقا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی عظیم قیادت میں جماعت کی ترقی اور فتوحات کے نظارے روز دیکھ رہے ہیں۔ پس اٹھیں اور اپنی ہر مادی و روحانی ترقی کے لیے خود کو خلیفۃ المسیح کے ہاتھ میں ایسے دے دیں جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ احمدیہ گزٹ کینیڈا، مئی 2015۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز احباب جماعت کو دعا کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھیں وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، وہ آج بھی اپنے پیارے مسیح کی اس پیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آج بھی اپنے مسیح سے کیے ہوئے وعدوں کو اسی طرح پورا کرتا ہے جس طرح وہ پہلی خلافتوں میں کرتا رہا ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح نوازے گا جیسے پہلے نوازتا رہا ہے، اور انشاءاللہ نوازتا رہے گا۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ کہیں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے خود ٹھوکر نہ کھائے، اپنی عاقبت خراب نہ کر لے۔ بس دعائیں کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کا فضل مانگتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانہ میں پڑے رہیں،
اور اس مضبوط کڑے کو ہاتھ میں ڈالے رکھیں تو کوئی بھی آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبات مسرور جلد دوم۔ سب کا وہی سہارا، رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی پیارا، دل بر وہی ہمارا، اس بن نہیں گزارا، غیر اس کے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔